السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف کمل اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا تیسرا والیوم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے والیوم میں جو پہلا باب ہے وہ ہے کتاب الآداب، اور کتاب الآداب کا جو چیپٹر ہے آج کا وہ ہے حفاظت زبان، غیبت اور گالی کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 4812 حدیث نمبر 4812۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 4813۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ ایسی بات کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ اس کی وجہ سے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بندہ ایسی بات کرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضی ہوتی ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ اس کے باعث جہنم میں گر جاتا ہے۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ اس بات کی وجہ سے جہنم میں اس قدر گہرا گر جاتا ہے جس قدر مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے۔ حدیث نمبر 4814۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 4815۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا کافر تو ان دونوں میں سے ایک ضرور ایمان سے کفر کی طرف لوٹا۔ حدیث نمبر 4816۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی شخص کو فاسق یا کافر کہہ کر پکارتا ہے اور اگر وہ شخص جسے پکارا جا رہا ہے ایسا نہ ہو تو پھر وہ بات اس کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ حدیث نمبر 4817۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی شخص کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اللہ کے دشمن، جب کہ وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات اس کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ حدیث نمبر 4818۔ انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہم گالی گلوچ کرنے والے دو افراد میں سے اس وقت تک گنہگار وہ ہے جو پہلے گالی دیتا ہے جب تک مظلوم ایک کے بدلے میں دو گالیاں نہ دے۔ حدیث نمبر 4819۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ حدیث نمبر 4820۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کثرت سے لعنت کرنے والے روز قیامت نہ گواہ ہوں گے اور نہ سفارش۔ حدیث نمبر 4821۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کہتا ہے کہ لوگ اپنے برے اعمال کے بدلے میں ہلاک ہو گئے تو وہ ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ حدیث نمبر 4822۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4823۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور مسلم کی روایت میں ہے تمام چغل خور کا لفظ ہے۔ حدیث نمبر 4824۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا متلاشی رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا طلبگار رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4825۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا شخص جھوٹا نہیں، وہ خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے اور خیر و بھلائی کی بات ہی آگے پہنچاتا ہے۔ حدیث نمبر 4826۔ مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مداح سرائی کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکو۔ حدیث نمبر 4827۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری تباہی ہو، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، جس سے
نے ضرور ہی مداثرائی کرنی ہو تو وہ کہے کہ میں فلاں کو اس طرح خیال کرتا ہوں، جبکہ اللہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ اگر موصوف ایسا ہی ہو جیسا اس نے خیال کیا، وہ اللہ پر کسی شخص کی نسبت تزکیہ کا حکم یقینی طور پر نہ لگائے۔ حدیث نمبر 4828۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کو ان الفاظ سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو وہ چیز اس میں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے اس کی غیبت کی، اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تم نے اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کی جو اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان بازی کی۔ حدیث نمبر 4829۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اور وہ اپنی قوم کا برا شخص ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے لیے تبسم فرمایا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کے متعلق اس طرح کہا، پھر اس کہنے پر آپ نے اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے لیے تبسم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کب فاش گو پایا، کیونکہ روز قیامت اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ میں سے بدتر وہ شخص ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے ہوگی اسے چھوڑ دیں، اور ایک دوسری روایت میں اس کی فاش گوئی سے بچنے کے لیے۔ حدیث نمبر 4830۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت گناہ قابل معافی ہے، میری ساری امت کے گناہ قابل معافی ہیں، مگر وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اور اعلانیہ گناہ کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت کوئی گناہ کا عمل کرے، پھر صبح ہونے پر کہتا پھرے، اے فلاں، میں رات کو اس طرح کیا تھا، حالانکہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی ہوئی تھی اور اس نے رات اس طرح بسر کی کہ اس کے رب نے اسے چھپا رکھا تھا، اور جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر سے اللہ کے پردے کو اٹھا دیتا ہے۔ اور ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو میں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4831۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے دران کا وہ باطل پر تھا، اس لیے کہ جنت کے کنارے پر ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا ترک کر دیا تو اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے اپنا اخلاق سنوار لیا اس کے لیے اس میں بلند جگہ پر گھر بنا دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا اور اسے حسن کہا ہے، اور اسی طرح شرح سنہ اور مصابیح میں بھی ہے، فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4832۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ پھر فرمایا، اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ پھر فرمایا، وہ دو چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ حدیث نمبر 4833۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی بھلائی کی بات کرتا ہے اور وہ اس کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہوتا، جس کے بدلے میں اللہ اس شخص کے لیے روز قیامت تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے، اور بے شک آدمی کوئی بری بات کر دیتا ہے تو وہ اس کی بھی اہمیت نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے اللہ روز قیامت تک اس کے لیے اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ شرح سنہ اور امام مالک، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کی مثال روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4834۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث نمبر 4835۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ محض لوگوں کو ہنسانے کی بات کرتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ دور جہنم میں گر جاتا ہے، اور وہ اپنے پاؤں کی طرف سے پھسلنے سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا کہ وہ زبان کے پھسلنے سے پھسلتا ہے۔ حدیث نمبر 4836۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ حدیث نمبر 4837۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے عرض کیا، نجات کا باعث کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، اور اپنی خطاؤں پر رویا کر۔ حدیث نمبر 4839۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر متعلقہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 4840، حدیث نمبر 4840 امام ابن ماجہ نے اسے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4841 امام ترمذی اور بیہقی نے شعب الایمان میں اسے دونوں علی بن حسین اور ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4842 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا تو ایک آدمی نے کہا جنت کی بشارت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ شاید اس نے کسی غیر متعلقہ چیز کے بارے میں بات کی ہو یا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو اس میں کمی نہیں کر سکتی تھی۔ حدیث نمبر 4843 سفیان بن عبداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا اندیشہ ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اس کا۔ ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 4844 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس بندے سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4845 سفیان بن اسد حضرمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کرے وہ اس میں تمہیں سچا جانتا ہو جبکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ حدیث نمبر 4846 عمار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ حدیث نمبر 4847 ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو طعن کرنے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا، نہ وہ فحش گو ہوتا ہے اور نہ زبان دراز۔ ترمذی بیہقی فی شعب الایمان اور بیہقی کی دوسری روایت میں ہے کہ نہ وہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے نہ زبان درازی کرنے والا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4847 4848 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ حدیث نمبر 4849 سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ایسے نہ کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو اور تم جہنم میں جاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے بھی نہ کہو تم جہنم کی آگ میں جاؤ۔ حدیث نمبر 4850 ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا جب بندہ کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو اس کے پہنچنے سے پہلے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے، اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں جاتی ہے، جب وہ کوئی راستہ نہیں پاتی تو وہ اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی بشرطے کہ وہ اس کا مستحق ہو، ورنہ وہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ حدیث نمبر 4851 ابن عباس سے روایت ہے کہ ہوا نے ایک آدمی کی چادر اڑا دی تو اس نے اس پر لعنت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ وہ تو حکم کی پابند ہے، اور جو شخص کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے جبکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہوتی تو پھر وہ لعنت اسی شخص پر لوٹ آتی ہے۔ حدیث نمبر 4852 ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے بارے میں مجھے کوئی ناپسندیدہ بات نہ پہنچائے کیونککہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو۔ حدیث نمبر 4853 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کو صفیہ سے بس یہ کافی ہے، یعنی ان کا قد چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک ایسی ببات کی اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو اس پر غالب آ جائے، یعنی اس کی کیفیت بدل ڈالے۔ حدیث نمبر 4854 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی جس چیز میں ہو وہ اسے معیوب بنا دیتی ہے اور حیا جس چیز میں ہو وہ اسے مزین کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4855 خالد بن معدان معاذ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی سابقہ گناہ پر ملامت کرتا ہے تو یہ شخص مرنے سے پہلے اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند متصل نہیں کیونکہ خالد کی معاذ بن جبل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 4856 واصلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں مبتلا ہونے پر خوشی کا اظہار نہ کر، ممکن ہے اللہ اس پر رحم فرما دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 4857 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، خواہ مجھے اتنا
اتنا مال دیا جائے۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 4858۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، اس نے اپنا اونٹ بٹھایا، پھر اسے باندھا اور مسجد میں آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ اپنی سواری کے پاس آیا، اسے کھولا اور اس پر سوار ہو کر بلند آواز سے کہا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ وہ زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے اس کی بات نہیں سنی؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں سنی ہے؟ اور ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے، بندے کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ فضل اول میں بیان ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 4859۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فاسق کی مداح سرائی کی جاتی ہے تو وہ رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کی تعریف کی وجہ سے اس کا عرش لرز جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4860۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن میں خیانت اور جھوٹ کی عادت نہیں ہو سکتی، البتہ ان کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 4861۔ امام بیہقی نے سعد بن ابی وقاص سے شیخ الایمان میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4862۔ صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر عرض کیا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ مالک بیہقی نے اسے شیخ الایمان میں مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4863۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ شیطان انسانی روپ دھار کر لوگوں کے پاس آتا ہے، ان سے جھوٹی باتیں کرتا ہے، پھر جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے، میں نے ایک آدمی کو سنا، میں اس کے چہرے سے شناسا ہوں، لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا، اور وہ یہ بات بیان کرتا تھا۔ حدیث نمبر 4864۔ عمران بن حطان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ذر کے پاس آیا تو میں نے انہیں کالی چادر سے گوٹ مارے ہوئے مسجد میں اکیلے پایا، تو میں نے کہا، ابو ذر، یہ تنہائی کیسی؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھی بات تحریر کرنا خاموشی سے بہتر ہے، جبکہ بری بات تحریر کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ حدیث نمبر 4865۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بری بات کرنے سے خاموشی برقرار رکھنا 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 4866۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے پوری حدیث ذکر کی اور یہاں تک بیان کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے وصیت فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تیرے تمام امور کے لیے باعث سے زینت ہے۔ میں نے عرض کیا، مزید فرمایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کا ذکر، کیونکہ وہ آسمان میں تیرے تذکرے اور زمین میں تیرے لیے نور کا باعث ہے۔ میں نے عرض کیا، مجھے مزید وصیت فرمائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ خاموشی اختیار کرو، کیونکہ وہ شیطان کو دور کرنے اور تیرے دین کے معاملے میں تیری مددگار ہے۔ میں نے عرض کیا، مزید فرمائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا، مزید وصیت فرمائیں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بیان کر، خواہ وہ کڑوا ہو۔ میں نے عرض کیا، مزید فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈر۔ میں نے عرض کیا، مزید فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے تیری خامیوں کا علم لوگوں کو برا بھلا کہنے سے روکے رکھے۔ حدیث نمبر 4867۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا میں تمہیں 2 خصلتیں نہ بتاؤں جو پشت پر انسان کے عمل کے لحاظ سے بہت ہلکی ہیں جبکہ میزان میں بہت بھاری ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، جی ہاں، بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق سے ان جیسا 2 عمل نہیں کیے۔ حدیث نمبر 4868۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے کسی غلام پر لعنت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا لعنت کرنے والے اور صد یقین اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، ہرگز نہیں۔ چنانچہ ابو بکر نے اس دن اپنے بعض غلام بطور کفارہ آزاد کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ امام بیہقی نے 5 احادیث شیخ الایمان میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 4869۔ عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عمر ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو اپنی زبان کھینچ رہے تھے۔
یہ منظر دیکھ کر عمر نے فرمایا اللہ کی آپ کی مغفرت فرمائے، اسے چھوڑ دیں۔ ابو بکر نے فرمایا اس نے مجھے ہلاکت کے گڑھوں تک پہنچایا ہے۔ حدیث نمبر 4870۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو۔ حدیث نمبر 4871 اور 4872۔ عبد الرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو کہ جب انہیں دیکھا جائے تو وہ اللہ یاد آ جائے، اور جبکہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ چغل خور، پیاروں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور گناہوں سے لا تعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے ہیں۔ حدیث نمبر 4873۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ 2 آدمی انہوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی جبکہ وہ روزے سے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنا وضو دوبارہ کرو، نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور کسی دوسرے روزے اس کی قضا دو۔ ان دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ حدیث نمبر 4874 اور 4875۔ ابو سعید اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ صحابہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول غیبت زنا سے کیسے زیادہ سنگین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی زنا کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، جبکہ غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو وہ اسے معاف کر دے۔ حدیث نمبر 4876۔ اور انس کی روایت میں ہے فرمایا زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے جبکہ غیبت کرنے والے کے لیے توبہ نہیں، کیونکہ وہ اسے اہمیت نہیں دیتا کہ یہ بھی گناہ ہے اور وہ توبہ نہیں کر پاتا۔ امام بیہقی نے تینوں احادیث شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 4877۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، کہو اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ بیہقی فی دعوت الکبیر، اور فرمایا اس کی سند میں ضعف ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔